کیا سستا ہوگا، کیا مہنگا، عوام کو ملے گا ریلیف یا ہوگی تکلیف؟ آئندہ مالی سال کے لیے 17,600 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کے لیے تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے سمیت 4 تجاویز وزیراعظم تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے خواہاں۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کا بھی ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کا مشورہ۔ آرمڈ فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنیٰ دیے جانے کا امکان۔ بجٹ میں 500 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد کرنے، متعدد شعبوں میں ٹیکس رعایتیں ختم کرنے کی تجویز۔ سپلائی چین پر عائد فردر ٹیکس ختم کرنے کا امکان۔ زرعی آمدن پر ٹیکس کے نفاذ کے فیصلے پر عمل درآمد شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسٹیشنری پر عائد ٹیکس کو ختم کرنے کی تجویز۔ سگریٹس پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی مزید بڑھانے کا فیصلہ۔ 850 سی سی پر گاڑیوں پر رعایتی سیلز ٹیکس 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز۔ پراپرٹی کی پہلی خریداری پر عائد ٹیکس ختم کرنے کی تجویز۔ بیکری آئٹمز، کھاد اور کیڑے مار ادویات مہنگی ہونے کا امکان۔ ایف بی آر کا نان فائلرز کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ۔ نان فائلرز کے لیے بینکوں سے رقم نکلوانے کا عمل مزید مہنگا کرنے کی تجویز۔ جی ایس ٹی 18 سے بڑھا کر 20% کیے جانے کا امکان۔ نان فائلرز کے لیے بینک سے 50,000 روپے سے زیادہ کیش نکلوانے پر ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کیے جانے کی بھی تجویز۔ یوٹیوبرز، فری لانسرز اور نان فائلرز پر نئے ٹیکس اقدامات متوقع۔ پراپرٹی پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، جبکہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح بڑھانے کی تجویز۔ بیرون ملک سے فری لانس آمدن کمانے والوں پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ سابق فاٹا ریجن کو حاصل چھوٹ ختم کر کے 12% ٹیکس لگانے کی تجویز۔ بجٹ میں وزارت دفاع کے لیے 11 ارب 55 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کرنے، تعلیم کے لیے 13 ارب 58 کروڑ اور صحت کے لیے 14 ارب 30 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ ڈیجیٹل معیشت اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے 16 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم مختص کیے جانے کا امکان۔ این ایف سی کے تحت وفاق قابل تقسیم محاصل سے صوبوں کو 8100 ارب روپے منتقل کرے گا۔ 6500 ارب روپے کے لگ بھگ بجٹ خسارہ ہونے، قرضوں پر سود کی ادائیگیوں کے لیے 8500 ارب تک کا تخمینہ۔ بجلی سمیت دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی 1400 ارب روپے کے لگ بھگ رکھے جانے کا امکان۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام پر وفاق 1000 ارب روپے خرچ کرے گا۔ جی ڈی پی گروتھ 4.2% کرنے کا فیصلہ۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا منفی 0.5% ہوگا۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 2.1 ارب ڈالر مقرر۔ برآمدات کا ہدف 35 ارب 30 کروڑ ڈالرز، ہدف 65 ارب 20 کروڑ ڈالر مقرر۔ خدمات کے شعبے میں برآمدات کا ہدف 9 ارب 60 کروڑ ڈالرز، ہدف 14 ارب ڈالرز مختص کیا گیا۔ ترسیلات زر کا ہدف 39.4 ارب ڈالرز مقرر۔ دیامر بھاشا ڈیم سمیت متعدد چھوٹے بڑے منصوبے بجٹ کا حصہ۔ دیامر بھاشا ڈیم کی تیاری کا کام تیزی سے مکمل کرنے کا فیصلہ۔ لیپ ٹاپ اسکیم، پاکستان بنگلہ دیش فرینڈشپ اسکالرشپ پروگرام متعارف کرایا جائے گا۔ 15,352 دیہات میں بجلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کو بہتر کیا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 28,000 میگا واٹ بجلی کی کیپیسٹی کو مزید بڑھایا جائے گا۔ 2,633 میگا واٹ سولر نیٹ میٹرنگ کا ہدف مقرر۔ ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے منصوبے پر کام کیا جائے گا۔ ارشد ندیم شہباز شریف ہائی پرفارمنس سپورٹس اکیڈمی بنانے کا اعلان متوقع۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور انضمام شدہ اضلاع کے لیے انفراسٹرکچر کا اعلان بھی ہوگا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ اجلاس کا 4 نکاتی ایجنڈا جاری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ سمیت دیگر دستاویزات قومی اسمبلی میں پیش کریں گے۔ بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس 3 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ کابینہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کی حتمی منظوری دے گی۔ بجٹ سیشن کی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اسپیکر نے پارلیمانی رہنماؤں کو آج شام طلب کر لیا۔ مشاورتی اجلاس میں اپوزیشن اراکین، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت دیگر پارٹی رہنماؤں کو شرکت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اور EOBI کی پینشن میں 100% اضافہ کرنے کا مطالبہ۔ ریٹائرڈ صنعتی ملازمین کے لیے علاج کی سہولیات فراہم کرنے کی تجویز۔ چودھری منظور کی سرکاری اداروں کی نجکاری کی پالیسی کی شدید مخالفت، فوری طور پر روکنے کا مطالبہ۔ آئندہ مالی سال کے دوران 25 ارب ڈالر سے زائد غیر ملکی قرض اور امداد کا تخمینہ۔ سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات اور دیگر دوست ممالک سے 12 ارب ڈالرز قرض رول اوور کرایا جائے گا۔ آئندہ مالی سال 4.6 ارب ڈالرز پر پروجیکٹ کے لیے فائنینسنگ کا تخمینہ۔ 3.2 ارب ڈالرز چینی کمرشل لون کی ری فائنینسنگ کرائی جائے گی۔ چین سے 1 ارب ڈالرز کا نیا کمرشل قرض حاصل کرنے کا پلان۔ 2 ارب ڈالرز IMF سے قرض قسط پلان میں شامل۔ ذرائع اقتصادی امور کے مطابق مؤخر ادائیگیوں پر
سود آئل اور سعودی آئل فیزیبلٹی اور دیگر قیمت میں $2 ارب کا تخمینہ ہے۔ پروجیکٹ فائنانسنگ میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر مالیاتی ادارے شامل ہیں۔ UAE سے سیف ڈپازٹ کو رول اوور کرانے کی ذمہ داری مرکزی بینک پر ہوگی۔ IMF سے EFF قرض اقساط کی ذمہ داری وزارت خزانہ کی ہوگی۔ $19 ارب سے $20 ارب اقتصادی امور ڈویژن کی ذمہ داری ہوگی۔ بجٹ میں غریبوں کے لیے 3 اور 5 مرلہ گھروں کے لیے شرح سود پر سبسڈی کی تجویز، 10 سے 12 سال کی ادائیگی کی مدت پر مشتمل سستا پیکج ملنے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق ملک میں 1 کروڑ 40 لاکھ رہائشی یونٹس کی کمی ہے۔ 3 اور 5 مرلہ کے لیے سود کی سبسڈی کا ممکنہ خرچ سالانہ 50 سے 70 ارب روپے تک ہوگا۔ بجٹ میں وزارت ہاؤسنگ کے لیے کوئی منصوبہ شامل نہیں۔ پہلے سے جاری 21 منصوبوں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے مختص۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم آفس کی تزئین و آرائش پر 6.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے۔ وزیر اعظم اسٹاف کالونی کی تزئین و آرائش اور جدید سہولیات کے لیے 5.5 کروڑ روپے رکھے جائیں گے۔ آئندہ بجٹ میں امیروں کے لیے آسانیوں کا امکان، بڑی کمپنیز کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کی تیاریاں۔ ذرائع FBR کے مطابق سالانہ 15 کروڑ منافع کمانے والی کمپنیز بدستور سپر ٹیکس سے مستثنی رہیں گی۔ سالانہ 20 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیز کا سپر ٹیکس 1% سے کم ہو کر 0.5% ہو سکتا ہے۔ 25 کروڑ تک کا منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس 2 کے بجائے 1.5% ہونے کا امکان۔ سالانہ 30 کروڑ تک منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس 3% سالانہ 30 کروڑ سے زائد منافع کمانے والی کمپنیز پر سپر ٹیکس بدستور 4% رہنے کی توقع۔ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے انکم ٹیکس کی شرح میں کمی نہ ہونے کا امکان۔ PTI کا بجٹ پیش ہونے پر پارلیمنٹ میں احتجاج کا فیصلہ، تیاری مکمل۔ مشاورت کے لیے اہم اجلاس آج دوپہر 3 بجے طلب کر لیا۔ پارٹی رہنماؤں کو اجلاس میں شرکت کی ہدایت۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر و باہر احتجاج پر زیر غور کیا جائے گا۔ اور چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بجٹ میں کفایت جاری اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں، معیشت کی بہتری کے لیے کوئی بڑا اقدام نظر نہیں آ رہا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں کسان دشمن باثر افراد وفاق اور پنجاب کے اہم عہدوں پر قابض ہیں۔ کسان اتحاد نے جعلی وفاقی اور پنجاب حکومت کے ترقی کے جھوٹے دعووں کو بے نقاب کر دیا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران صرف گندم کے کاشتکاروں کو 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ گندم کی پیداوار میں گزشتہ سال نسبت کی 8.91% کمی واقع ہوئی۔ کپاس کی پیداوار میں 34% اور مکئی کی پیداوار میں 15.4% کمی ہوئی۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں فوڈ امپورٹ بل $7 ارب تک پہنچ چکا۔ پاکستان اور بھارت کے عوام ہم چاہتے ہیں نفرت اور تقسیم کے بیانیے کو دفن کر دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ماضی کی طرف نہیں۔ ہمارے خطے میں امن سب کے حق میں ہے، امن کے لیے آواز اٹھانے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ بھارت اپنے عوام سمیت خطے کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، امن کا پیغام جیت جائے گا، بھارت کا جنگ کا پیغام ہار جائے گا۔ بھارت سے غیر مشروط اور جامع مذاکرات چاہتے ہیں، مسائل کا حل جنگ نہیں مذاکرات ہے۔ مسئلہ کشمیر اب بھی حل طلب ہے، مودی سرکار کی پانی بند کرنے کی دھمکی جنگ کے مترادف ہے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں سفارتی وفد نے برطانوی پارلیمانی انڈر سیکرٹری ہمیش فالکن سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی فوجی اشتعال انگیزیوں کے تناظر میں خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان کا چین سے J-35 اسٹیلتھ J-500 OX طیاروں اور HQ-19 بیلسٹک میزائل دفاعی نظام کی خریداری کا ارادہ۔ چینی دفاعی کمپنی کے شیئرز میں زبردست اضافہ۔ امریکی ویب سائٹ بلومبرگ کے مطابق یہ معاہدہ شنگیانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے تحت تیار کردہ J-35 کی عالمی مارکیٹ میں پہلی برآمد ہوگا۔ یہ طیارہ اپنی جدید اسٹیلتھ صلاحیتوں کی بدولت دشمن کے فضائی علاقے میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ J-500 OX طیارہ اپنے کمپیکٹ سائز کی وجہ سے پاکستان کی فضائی نگرانی کی صلاحیتوں کو نہ صرف مضبوط کرے گا بلکہ علاقائی جھڑپوں میں زیادہ لچک بھی فراہم کرے گا۔ HQ-19 میزائل دفاعی نظام پاکستان کی بیلسٹک میزائلوں سے دفاع کی صلاحیتوں کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ احترام اور برداشت کا کلچر جنگ و نفرت کا مؤثر جواب ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو ہمیشہ مکالمے، رواداری اور باہمی احترام کا داعی رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بین التہذیب مکالمے کے عالمی دن پر پیغام، کہا سرزمین فلسطین اور کشمیر میں جاری مظالم کا واحد پائیدار حل بامعنی ڈائیلاگ سے ہی ممکن ہے۔
190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई और एहलिया की सजा मुअत्तली की दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। नैब की इस्तदा पर अदालत ने कल तक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तैनात करने की मोहलत दी थी। 17 जनवरी को एहतसाब अदालत ने पीटीआई पैट्रन इन चीफ को 14 साल जबकि बुशा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई गई थी।